Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. لیکن عظمت والد کے اعتبار سے کہ واقعاً خدا نے بڑا احسان کیا سوائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جن کو بغیر باپ کے پروردگار نے دنیا میں آپ کو خلق فرمایا. یہ آدم اور حوا علیہ السلام کے علاوہ باقی ہر انسان کو باپ جیسی نعمت عطا فرمائی. اب یہ الگ بات کہ سب کو نعمت والد عطا کی، لیکن اپنے حبیب کے سر سے والد کی نعمت کو اٹھا لیا، سلسلہ قائم کیا انعقاد وجود کے لیے، پھر ان کو اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا؟ کیا خدا عاجز ہو گیا تھا کہ عبداللہ کی زندگی بڑھا دیتا، اپنے بیٹے کی نبوت کو آنکھوں سے دیکھتے؟ ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ اگر باپ کا انتقال بیٹے کے سامنے ہو جائے اور بیٹے کی ترقی دیکھے بغیر باپ مر جائے تو آنکھوں میں آنسو رہتے. سوچئے گا ختمیہ مرتبت سے زیادہ کامیاب بیٹا کون ہوگا؟ اور وہ بیٹا اپنے باپ کے شکل مقدس کو بھی نہ دیکھ سکا ایک روایت کے لحاظ سے کہ دنیا میں آنے سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور روایت کے جملے پروردگار نے اپنے حبیب سے ارشاد، حبیب ہم نے آپ کے سر سے، بہت غور کیجئے گا، آپ کے سر سے آپ کے والد کے سائے کو اس لیے اٹھا لیا کہ آپ نبوت کے بوجھ کے ساتھ ساتھ والد کی اطاعت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے تھے. اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے مثال دے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مثال دیتا ہوں، اور مثال بھی نبی کی ہے. اب تو تقریباً سب نے دیکھ لیا ہوگا، باقاعدہ فلمایا گیا اس موضوع کو اپنے مقام پر کہ جناب یوسف علیہ السلام کیا ہیں، ان کے والد کیا. جناب یعقوب علیہ السلام جب ملاقات کے لیے پہنچے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر ہیں. آپ کے والد اور آپ کی خالہ یا آپ کی والدہ اور آپ کے تمام بھائی جب آ رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد استقبال کا فیصلہ کیا، لکھا ہے مورخین نے واللہ عالم بالصواب، صحیح غلط کا فیصلہ امام فرمائیں گے. تاریخ میں لکھا کہ آپ سوچ رہے تھے کہ اتر کے اپنے باپ کے قدم چوم لیں، باپ کے قدم چوم لیں، لیکن آیان مملکت ساتھ ساتھ ہیں. پروٹوکول کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ریکوائرمنٹ ہو کسی کی، وہ الگ بات ہے، لیکن پروٹوکول اگر انسان کو اصل ہدف سے روک دے تو ایسے پروٹوکول کو خدا حافظ کہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہت غور کیجئے گا، میں نے تمام باتیں سمیٹ دی اس کے اندر. جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ پروٹوکول ہے پورا. اب آپ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ چوم رہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کے ہاتھ چوم رہے، بیٹھے بیٹھے باپ کے پاؤں چوم رہے، اترے نہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی نبی ہو کر اپنے والد کی اطاعت کے لیے اترے نہیں تو خدا اس کی نسل سے نبوت کو اتار دیتا ہے. اور ایسا ہوا. تاریخ جملہ روایت میں کہ یہ تو آپ نے استقبال کر لیا، باپ بھی آپ سے راضی ہیں اور آپ بھی باپ سے محبت کرنے والے، بے شک اللہ کے نبی. لیکن جبرائیل امین نازل ہوئے، فرمایا جناب یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کھول دیجئے. آپ نے مٹھی کو بند کیا اور کھول دیا. جیسے ہی کھولا بند مٹھی کو تو آپ کے دائیں ہاتھ سے سفید رنگ کی روشنی الگ دور جاتی ہوئی دکھائی دی. پوچھا جناب یوسف علیہ السلام نے کہ آخی جبرائیل یہ کیا تھا سفید نور؟ فرمایا جبرائیل امین نے خدا کی طرف سے پیغام دیا کہ یہ نور نبوت تھا جو خدا نے آپ کی نسل سے منتقل کر دیا. اللہ اکبر. پھر کہاں گیا؟ لاوی کی نسل میں،
اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا کبھی کبھی محبت کے کلمات میں یبنا لاوی کہہ کر خطاب کیا کرتا تھا۔ اگر اطاعت والد اتنی سنگین ذمہ داری نہ ہوتی تو خدا اپنے محمد سے عبداللہ کو کیوں اٹھاتا؟ اب بات صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو بات تھی انبیاء کے باب سے، اب آئیے علماء کے باب سے مثال آپ کی خدمت میں۔ جناب سید ابو القاسم خوئی، عظیم شخصیت اپنے دور کی، اور ان کے والد بھی صاحب علم، بہت بڑی علمی شخصیت، مگر مرجع نہیں تھے۔ ایک عالم ایک عالم، بیٹا عالم ہے باپ عالم ہے، ہو سکتا ہے بیٹا بیٹا انٹر کیے ہوئے ہو، باپ 8ویں پاس ہو سکتا ہے بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہو، باپ میٹرک پاس ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بیٹے میں کہیں رعونت نہ آ جائے کہ میں اس منزل پر، باپ میٹرک پاس ہے۔ آج کل بچے بڑے ہوشیار ہو گئے، ماں باپ کی غلطیاں نکالتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ گھروں کی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے، ہمارے اور آپ کے مسائل ایک جیسے ہی تو ہیں، بچے نکالیں غلطیاں اپنے مقام پر، لیکن سخت ترین منزل آغائے خوئی عالم ہونے کی حیثیت میں اپنے درس خارج سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے خود آیت اللہ حضرات کا مجمع تھا کہ اچانک آپ کے والد جو عالم تھے داخل درس ہو گئے۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے والد کا استقبال کیا، والد کو لا کے اپنے مقام پر اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور خود الگ سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ سلام دعا کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی تو باقی جو بیٹھے ہوئے آیت اللہ حضرات تھے انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے آیت اللہ خوئی کو دیکھا کہ اب شروع کریں۔ سلام دعا ہو گئے، استقبال ہو گیا، اب کنٹینیو کریں درس کو۔ سوالیہ چہرے دیکھتے ہوئے آیت اللہ خوئی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ میں اتنی مجال نہیں ہے کہ میں اپنے والد کی موجودگی میں درس خارج دے سکوں۔ حالانکہ والد عالم ہیں، عالم نہیں ہیں۔ خوئی آیت اللہ خوئی عالم ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ مثال علماء کے درمیان سے باپ کی عظمت اور باپ کی محبت میں خلاصہ کروں تو دو باتیں اور آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات، باپ کی دعا اور باپ کی بد دعا دونوں کا اثر مختلف ہے۔ دعا کا اثر دنیا بنا دیتا ہے، ماں کی دعا آخرت بناتی ہے، باپ کی دعا دنیا بناتی ہے، بہت غور کیجیے گا۔ اور باپ کی بد دعا دنیا اجاڑتی ہے۔